اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک یہ پروگرام پہنچایا جا رہا ہے اور اس میں ہم ثلاثی مزید فی ابواب دیکھ رہے ہیں، اور ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں کچھ حروف کا اضافہ کیا جائے۔ دیکھیے فا عین لام وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے حروف اصلی، اور اس میں جو زیادہ حروف آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ اور ثلاثی مزید فی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ثلاثی مجرد میں وہ الفاظ میں نہیں ملتے، معنی کے اعتبار سے بھی نہیں ملتے، خاصیت کے اعتبار سے بھی نہیں ملتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ثلاثی مزید فی باب اختیار، اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دیکھا دیکھی اثر قبول کرتا ہے۔ یقیناً معاشرے میں جتنی اچھائیاں اور جتنی برائیاں قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ اسی باب سے لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھیے ہم نے اس لفظ کو جو مادہ کے اعتبار سے تا با عین ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وزن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنا، تو افتعالا، افتعالا یفتعلو، یہ اس کا وزن ہے، اور اس وزن پر جو ماضی معروف بنے گا وہ بنے گا اتبعا۔ اتبعا، اور مضارع بنے گا یتبعو۔ اتبعا یتبعو، دیکھا دیکھیے اثر قبول کرنے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس کا ماضی مجہول بناتے ہیں تو ہم ماضی مجہول بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک قاعدہ موجود ہے، افتعالا، فا کلمہ ہمیشہ پیش لے کے آئے گا، اب وہ پڑھا نہیں جانا، اور یہ زائد ہے، عین کلمہ زیر لائے گا۔ اس کو آپ دیکھیے اتبع میں لے کے جائیے، اتبعا، اتبعا۔ اب اس میں یہ فا کلمہ جو ہے وہ تا آ رہا ہے، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، توبیعا، اتوبیعا، اب یہ پڑھا نہیں جانا، اس کو کہتے ہیں افتعلا اتوبیعا۔ قرآن مجید کی مثال دیکھتے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، نَتُّبِعُوا، اب دیکھیے نَتُّبِعُوا میں نَتُّبِعُوا، یہ ماضی مجہول اس کا بنتا ہے، اتبعوا، اتبعا نتبعوا، یہ ماضی مجہول ہے اس اعتبار سے اس کا۔ اور مضارع مجہول میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یتبعو، اتبعا یتبعو،
युत्तबाउ, یہ آخری والا اتبعو ہے یا اتبو ہے؟ آخری والا نتبعو ولو یری الذین ظلموا زیر آئے گی پھر ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا یہ پیش آئی تبعو وہ جمع کے لیے پیش آ رہی ہوتی ہے، یہاں چونکہ ماضی ہے واحد ہے اس لیے اتبعا یہ مال بنتا ہے، اور یتبعو یہ مضارع مجهول امر کے لیے ہم دیکھتے ہیں اتبع یوحا الیہ پیروی کرو، اور یہ دیکھیے اتبع یتبعو یتبعو علامت مضارع چلا جائے گا اور الف ساتھ لگ جائے گا، یہ اتبع یہ امر بنے گا، اتبع اتباع کر۔ یاد رکھیے یہ جو الف اس باب کا جو الف آ رہا ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ باقی بابوں میں دیکھیے فعل یفعل تفعیل میں دیکھیے فعل یفعل، مفعلات میں دیکھیے تفعل یتفعل، تفاعل میں دیکھیے تفاعل یتفعل میں حمزے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اسی پیٹرن میں لے کے آتے ہیں جس میں حمزہ ہوتا ہے اور حمزہ گر جاتا ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اگر وہ پیچھے سے الف آ جائے تو وہ واو آ جائے یا فا آ جائے تو یہ حمزۃ الوصل جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا۔ اسی طرح اسم فاعل میں آپ جاتے ہیں متابعون، اور اگر آپ اسم مفعول میں جاتے ہیں تو متابعون، متبعون اور اتباعون، اتباعون یہ اس کا مصدر بنتا ہے اتباعون۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں خاصیت پائی گئی ہے ایک اثر قبول کرنا۔ نہیں لکھا آپ نے، نہیں میں آپ دیکھیے لام الف لا لگائیے اور لا یتبع لا تتبع، لا تتبع نہ اتباع کر، مت اتباع کر۔ تو یہ ہمارا یہ باب مکمل ہوا، اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔